أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں متکبر لوگوں کی دو خصوصیات بیان کی تھی. ایک تو وہ مال میں بخل اور کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو چھپاتے ہیں. دوسری چیز اگر وہ خرچ بھی کرتے ہیں تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو ترغیب دی ہے کہ اللہ کے لیے عمل کرنے میں کتنی اللہ کی طرف سے نوازشیں ہوتی ہیں، اور آخرت کا حوالہ دیا ہے اس وقت کے کیا حالات پیش آ سکتے ہیں، اس پر نظر کرنے کی گزارش کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. مثقال کہتے ہیں ایسی چیز جس کو وزن کیا جاتا ہے، اور ذرہ کہتے ہیں بالکل چھوٹے سے چھوٹا جو دانہ ہو سکتا ہے. رائی ہے، اس کا دانہ کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے. تو چھوٹے پن میں مثال دینے کے لیے اس سے بھی اگر چھوٹی کوئی چیز ہے جو روشنی پڑتی ہے، اس کی شعاعیں کبھی نظر آتی ہے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو ہوتی ہیں، سرخ چونٹیاں چھوٹی چھوٹی، اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں. بہرحال چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کو ذرہ کہتے ہیں، جس کو تولا جا سکتا ہے یا جس کو شمار کیا جا سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں رتی برابر ظلم نہیں ہوگا. انسان عمل کرے گا اور اس کا ثواب اس کو نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. یا گناہ کیا اور اس سے بڑھ کر اس کو عذاب ملے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جو بھی انسان کرے گا اس کو بدلہ مل کر رہے گا، عدل اور انصاف کے ساتھ. اس لیے کہا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اللہ کے یہاں نیکیوں کی بڑی قدر و قیمت ہے. اگر وہاں نیکی ہوگی یضاعفها، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرے گا. ایک نیکی کا ثواب 10 نیکی ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے ثواب کی طرح ملے گا. اور پھر جیسے اخلاص بڑھے گا 700، اس سے زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے، جیسے جیسے اخلاص ہوگا ویسے اس نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ بڑھاتے جائیں گے. اسی لیے کہا کہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، وہاں پر اگر ایک نیکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کئی گناہ اس کو بڑا چلا کر ثواب دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے وہ بے انتہا اجر دے گا. جس اجر کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر کہے، اس کے بے انتہا ہونے کے بارے میں ہم کیا تصور کر سکتے ہیں؟ کتنا زیادہ وہ اجر ہو سکتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ایک تو اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہوتا،
دوسرے جو نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تیسری چیز بتائی کہ اللہ کے یہاں مزید ان نیکیوں کے ثواب کے علاوہ مزید بھی اجر عظیم سے انہیں نوازا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جو منظر اس کی طرف توجہ مبذول کروائی کہ اس دنیاوی زندگی کا جس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں کوئی اعتبار نہیں، دنیا میں لوگوں کے دکھانے کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں یا دنیا کی محبت میں مال کو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں، کہا کہ اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس وقت کے حالات کیا ہوں گے؟ اللہ نے کہا فَكَيْفَ، اس وقت کیا حالت ہوگی؟ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، شہید گواہ کو کہتے ہیں کہ ہر امت سے ایک گواہ کو ہم لے آئیں گے، یعنی ہر امت کا نبی اپنی امت کے بارے میں گواہی دے گا کہ انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا، رسولوں کے پیغام کے ساتھ ان کا سلوک کیا رہا۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ بن کر آئے گا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور کہا کہ آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر ہم لے آئیں گے۔ اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہا یہ جو مشرک ہیں آپ کے زمانے کے، آپ کی امت کے جو لوگ ہیں، ان پر آپ کو گواہ بنا کر ہم پیش کریں گے۔ یعنی قیامت کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا، اللہ کی طرف سے گواہ طلب کیے جائیں گے تو آپ ان لوگوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سامنے والوں کو دھمکی بھی دی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی تعلیمات کا انکار کر رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا مشن بتا دیا اور ان کی بڑی ذمہ داری بتا دی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سنائیے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، میں آپ کو کیسے سناؤں؟ کہا کہ نہیں، مجھے دوسروں سے سننے کا حکم دیا گیا۔ انہوں نے سورہ نساء شروع کر دی۔ جب اس آیت پر وہ پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا بس بس۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے موڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو دیکھا کہ وہاں سے آنسو بہ رہے تھے آنکھوں سے۔ یعنی اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو اللہ کے رسول کو قیامت کا منظر یاد آ گیا۔ کیا عالم ہوگا اس وقت، یہ تصور کر کے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر اللہ نے اس دن کا ایک منظر بتایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، اس دن جن لوگوں نے کفر کیا اور رسولوں کی نافرمانی کی، وہ لوگ یہ چاہیں گے، ود یود کے معنی چاہنا، آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، جب قیامت میں حساب کتاب ہوگا، نامہ اعمال ایک دوسرے کو دیا جائے گا، موت کو دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کیا جائے گا، اور جنت والوں کے لیے کہا جائے گا خلود، آپ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہنم کے لیے بھی، جہنمیوں کے لیے بھی کہا جائے گا آپ کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس وقت جو کافر ہوں گے اور جنہوں نے دنیا میں رسولوں کی نافرمانی کی ہوگی، وہ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی زمین کے برابر کر دیا جاتا، یعنی ہم مٹی ہو جاتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اس وقت جب وہ منظر دیکھیں گے تو کافر کہیں گے کاش کہ ہم بھی مٹی ہو جاتے، ہم کو مٹی کے برابر کر دیا جاتا، مٹی بنا کر ایک لیول ہموار کر دیا جاتا۔ تو اسی کو کہا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، اس دن کافر اور رسولوں کے نافرمان یہ تمنا کریں گے لو تسوی بہم الارض، کہ ان کو بھی زمین کے برابر کر دیا جاتا، یعنی مٹی بنا کر زمین کے برابر کر دیا جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ کے سامنے کسی بات کو چھپا نہیں پائیں گے، ہر چیز ان کے سامنے، اللہ کے سامنے ان کو بولنی پڑے گی، اس لیے کہ سارے بدن کے اعضاء ان کے خلاف جب گواہی دیں گے تو کیا چھپا پائیں گے؟ شروع میں انکار کریں گے، جب سارے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے تو پھر معذرت کرنا شروع کر دیں گے۔
تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو بھی عمل انسان کرے تو اللہ کے لیے کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں رتی رتی کا حساب ہوتا ہے۔ اخلاص سے کیا ہوا کوئی عمل اللہ کے یہاں ضائع نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اعمال کے ثواب کو کئی گنا زیادہ بڑھا کر پیش کرتے ہیں اور مزید اجر بھی دیتے ہیں۔ اور یہ دوسری چیز یہ بھی بتائی کہ امت کا ہر نبی اس امت کے لیے گواہی دے گا۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ دنیا میں جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر تمنا کریں گے کاش کہ وہ مٹی ہوتے۔ اس وقت ان کی یہ تمنا اور آرزو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہ بتائی کہ اللہ کے سامنے کوئی کسی چیز کو چھپا نہیں پائے گا، چاہے دنیا میں جتنا چھپائے اللہ کے نزدیک کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح توفیق دے اور اپنی آیتوں کا یقین ہمارے دلوں میں جاگزی فرما کر عمل کرنے کی توفیق۔